وہ پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے یہ اکیلے آدمی کی بات کی ہے نا، اور اس کے مختلف اعمال کے حوالے سے بات کی کہ اگر ایک عمل بھی خراب کرتا ہے اور مستقل رہتا ہے، آپ اجتماعیت اور انفرادیت کا ذرا مقابلہ کر لیں۔ اگر اسلامی ریاست موجود ہے تو یہ افراد کی صحیح طور پر تربیت کے لیے ممد و معاون ہوگی، افراد صحیح طور پر جو ہے پورے دین پر چلنے میں آسانی محسوس کریں گے، نماز بھی صحیح طور پر پڑھیں گے، خشوع و خضوع ہوگا، روزہ بھی صحیح طور پر رکھیں گے، زکاتیں بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، پردہ بھی کریں گے اور حلال بھی کھائیں گے۔ لیکن اگر اسلامی ریاست نہ ہو تو پھر اس سے سب سے بڑا اثر جو پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان کی روزی حرام کی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہماری ہو رہی ہے، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں رہتی، نمازوں میں خشوع نہیں رہتا۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع ہے، امام صاحب غلطی کر جاتے ہیں، پیچھے 4-5 صفحے ہوتی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام صاحب غلطی کر گئے، شک میں ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا میں ہی غلط ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے، کیوں؟ کسی کی بھی توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں واقعتاً امام صاحب سے غلطی ہوگی ہے، لہٰذا مجھے یقین کے ساتھ جو ہے وہ لقمہ دے دینا چاہیے، چونکہ یقین نہیں ہوتا ہے، ڈاواں ڈول رہتے، چپ رہتے ہیں کہ یار کہیں میں ہی نہ غلط ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اوپر حرام سوار ہے، اوپر حرام سوار ہے۔ عمل کے ارادے سے اس کتاب کو پڑھا جائے، میں نے عمل کرنا ہے اور اس میں دیر نہ کی جائے۔ جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں، آپ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یار اجتماعی نظام تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں؟ جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کرو، جتنا کر سکتے وہ تو کرو، جتنا نہیں کر سکتے وہ جس وجہ سے نہیں کر سکتے اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اسلامی ریاست اگر نہیں ہے، باطل نظام موجود ہے تو باطل نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اس گندے نظام کی جگہ اللہ کا نظام لانے کی کوشش کرو، تو پھر تمہارا یہ جو کوشش کرنا ہے یہ کفارہ بن جائے گا اس باطل نظام کے اندر جو تم اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہو، اس کے لیے ایک کفارہ بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کیا کیا تو تم جواب دے سکتے ہو، یا اللہ جتنا کر سکتا تھا اتنا کرتا رہا، باقی جو نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے کوشش کرتا رہا، یا اللہ اگر یہ نہ کرتا ہوا تو پھر اللہ کہے گا بھی یہ اتنے سارے کام تھے، یہ کتنے کرنے تھے، تو پھر بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ وہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں خود تو کرتا رہا، یہ میرے لیے میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ پوچھ لے گا کہ ہاں بھی اس کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی، پوچھ لے گا۔ تو عمل کی نیت ہونا۔ اب پھر یہ بھی ہے، ابھی تو میں نے ارادے کی بات کی ہے نا، عمل کے یہ تو آگے کی بھی چیزیں ہیں، عمل کا ارادہ۔ اب بندہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کے سامنے اس کے تقاضے آ جاتے ہیں۔ اب ایک رویہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے یہ اپنے نفاق کو ایمان کا روپ دینے کے لیے کوئی طریقے اختیار کرے، اندر نفاق ہے لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے منافق کہیں، لہٰذا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اپنی جو بھی رخصتیں ہیں ان کو عزیمت کی شکل دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے بنانے کی کوشش کرے۔ وہ طریقے کیا اختیار کرے؟ یا تو یہ ہے کہ جزوی پر عمل کر کے اپنے آپ کو سہارا دینے کی کوشش کرے گا، یار اتنا تو کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تسلی دے گا، یا لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرے گا، جزوی پر عمل کرے گا جتنا ہو رہا ہے بس، باقی کو چھوڑے گا، یا باطل تعویلیں کرنے کی کوشش کرے گا، کتاب کی تحریف کرنے کی کوشش کرے گا۔ مانوی تحریف ہی ہو سکتی ہے نا جی، لفظی تحریف تو ہو ہی نہیں سکتی اس کتاب کی، مانوی تحریف کرنے کی کوشش کرے گا، مانوی تحریف کرے گا کہ اس کتاب اس آیت کا تو مطلب ہی یہ ہے، اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے، الٹے مطلب بیان کرے گا جو کبھی کسی نے نہیں سمجھے، اس کی سمجھ میں آ رہے ہوں گے اس طرح سمجھنے کی کوشش کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ایک آخری صورت جو کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ پھر یہ کریں گے، بہانے بنائیں گے، لو جی یہ پرانے زمانے میں تو کر لیا کرتا تھا بندہ، ایمان کے بڑے درجے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، زمانہ قریب تھا، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے، اب تو بڑا مشکل ہے، دیکھیں نا جی حالات بھی کیسے تبدیل ہو گئے ہیں، معاشرہ بھی تبدیل ہو گیا، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسی طرح کی بات نہیں کہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، آج کے دور میں یہ کتاب قابل عملی نہیں ہے، یہ تو اسی طرح کی بات ہوگی کیا اس قسم کی باتیں کرنے کی کوشش۔ اور دوسرا رویہ کیا ہے؟ دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے اگر کسی کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی ہے اس کو پتہ چل رہا ہے میں جب اس کتاب پر عمل کرتا ہوں تو مجھے بعض اوقات بعض شخصوں کو یہ بھی ہو سکتا ہے اندازہ کہ مجھے بالکل 180 کے زاویے پر مڑنا پڑ جائے گا، یو ٹرن لینا پڑ جائے گا، یو ٹرن اپنی پرانی زندگی سے،
لیکن وہ کہے گا ہر بعد آباد جو کچھ بھی ہے میں نے تو اب یہی کرنا ہے، مجھے حق پتہ چل گیا ہے، حق میرے اوپر واضح ہو گیا، لہذا مجھے تو یہی راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ واقعتاً کمیٹڈ ہوگا، کنوکشن اس کے اندر ہوگی، اور واقعتاً ایمان اس کا جو ہے وہ بلند ہوگا، اور وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے، ایثار دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ پرواہ نہیں کرے گا مجھے جو ہے وہ کچھ کیا، مجھے پوری زندگی بدلنی پڑ رہی ہے، مجھے فلاں فلاں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، مجھے فلاں فلاں نقصان مالی طور پر ہو رہا ہے، مجھے فلاں فلاں جگہ سے جو ہے وہ اس کے ہو سکتا ہے ملازمت سے نکالا جا رہا ہو، میرا کاروبار جو ہے ٹھپ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، امکان موجود، ضروری نہیں، امکان موجود، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر صاحب کردار بننے کے لیے، کہ کردار والا شخص تو وہی ہوتا ہے کہ جب حق اس پر واضح ہو جاتا ہے تو پھر کسی قسم کا تحفظ وہ سامنے نہیں رکھتا، پھر وہ کہتا ہے حق ہی کے مطابق میں نے چلنا ہے، مجھے باطل سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے کچھ لینا نہیں ہے، میں نے تو اسی حق پر عمل کرنا ہے، اسی حق کو اختیار کرنا ہے، اور اسی حق کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے جو تیسری شے، یہ تیسری شے۔ پہلی شے کیا ہم نے پڑھی ہے؟ نیت کی پاکیزگی۔ دوسری چیز عظمت کی کتاب، اس کو عظمت والا کلام سمجھ کر پھر اس کو جو ہے پڑھا جائے۔ اور تیسری شے یہ ہے کہ عمل کے ارادے سے، ایسے ہی نہیں کہ ہاں بس ثواب ہی حاصل کرنا ہے، بلکہ خود بھی کیا حاصل کرنا ہے، دوسروں کو پہنچانا ہے، یہ برکت ہی حاصل کرنی ہے۔ میں یہ برکت کا لفظ جو بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس سے برکت حاصل نہ ہوتی ہے، میں نے واضح نمونے دیکھے ہیں اس کی برکات کے، اللہ کے فضل و کرم سے واضح نمونے دیکھے ہیں۔ جو بھی اس کلام کو پڑھنے والا اس کی برکات کے واضح نمونے دیکھتا ہے، برکت اس کی ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے محض برکت کی نیت سے پڑھنا ہے، مجھے اس کا برکت ہو۔ جیسے آپ تسبیح کرتے ہیں، لوگ آج کل ذکر اذکار بڑے کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، میرا وظیفہ کرنے کا ارادہ، میں اس کے جواز کی بات نہیں کر رہا، میں جواز کی بات نہیں کر رہا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے۔ میں نے تسبیح پڑھی، میری نیت یہ ہے کہ میرا کاروبار ترقی کر جائے، میں نے 1,00,000 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، قرآن حکیم کی آیت کا وظیفہ کرنا ہے، میرا کاروبار ترقی کر جائے، جیسے آیت کریمہ پڑھاتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جواز تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پھر اس کا جو نتیجہ حاصل ہو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، اس کا امکان ہے، لیکن وہ مقام تو حاصل نہیں ہوگا۔ ہدایت جو حاصل کرنی ہے اس کتاب سے، وہ تو اس نے کام نہیں لیا، برکت حاصل کر لی، دنیا بھی فائدہ ایک حاصل کر لیا، اس کے ذریعے وہی ہے دنیا میں مفاد حاصل کر لیا۔ بعض جگہوں پر جواز ہوتا ہے، بعض جگہوں پر اس طریقے سے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کا جواز بھی نہیں ہوتا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تیسری بات ہمارے سامنے آ گئی، چوتھی شے کیا ہے؟ 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جیسے کہ 5 چیزیں ہم نے قرآن مجید کے حقوق کے متعلق پڑھی تھی، یاد ہوگا آپ کو، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ بھی 5 چیزیں۔ چوتھی شے ہے اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق۔ وہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک تو میں نے آپ کو دوبارہ سنا دی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دل جو ہے وہ تالے پڑ گئے ہیں ان پر، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، یا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ ہوتا تو اس میں کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھتے، یہ شے کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ جب لوگوں نے غور و فکر کیا تو ان کے اندر ایمان بڑھتا چلا گیا، کیسے کہ بھئی اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو انسانی کلام کے اندر تو اگر کوئی اتنے عرصے میں لکھا جائے تو اس کے اندر بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، آج یہ بات کی کل کسی دوسری بات کو کر رہا ہے، انسان کی سوچ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسا مربوط کلام تمہیں نظر آئے گا کہ اس میں اختلاف جو ہے وہ ہے ہی نہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اشارتاً بات کہی کہ تم جب تدبر کرو گے تو تمہیں ایمان جو ہے وہ اعلیٰ حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ تکیہ پیچھے رکھا جاتا ہے ٹیک کے لیے، یا اس کا سہارا لیا جاتا ہے،
سہارا لیا جاتا ہے اور کمر کے پیچھے رکھا جاتا ہے. تو اس کو ذہنی سہارا نہ بنا لینا. ہم تو بڑی کتاب والے ہیں, ہم تو بڑے اعلیٰ کلام والے ہیں نا ایسے لوگ. جیسے یہودیوں کا ایک زوم ہے نا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم خدا کے بڑے چنیدہ لوگ ہیں, القوم المختار ہیں. اسی طرح ہم بھی گئے ہیں. میں نے یہ اس وقت کون بات کر رہا تھا, یہ 9/11 کے حوالے سے, سورہ توبہ کے حوالے سے, کہ جناب اس کی میرے سے بھی اس نے پچھلے ہفتے کسی نے بات کی, مجھے بتائیں جی کہ دیکھیں کیا بات ہے جی اس کی. قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے بتا دیا, اس طریقے سے لوگوں نے نکالا ہے. نویں صورت ہے اور 11واں پارہ ہے, اور جناب یہ نمبر آیت ہے, اس کی بلڈنگ کی منزلیں بھی اتنی تھی, اتنے نمبر آیا آیت کے حوالے سے. اور یہ 9 یعنی ستمبر کے مہینے میں, 9ویں مہینے میں, اور کیا 11 تاریخ کو اس طرح سے ہوا. تو یہ دیکھیں قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے بتا دیا. میں نے کہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ, کیا ثابت ہوا؟ اگر فرض کریں اس سے ثابت ہو ہی جاتا ہے, تب آپ نے بڑا تدبر کیا, بڑی گہرائی میں جا کے غور و فکر کر کے آپ نے یہ آیات نکال لیں, اور اس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے پیش گوئی کر دی گئی تھی. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ کا کلام. پھر عمل کیجیے. پھر آپ یہ عمل بھی نہیں کرتے, آپ کی تو نماز بھی پوری نہیں ہوتی. پھر ایک دم چپ کر کے دوبارہ ان سے بات نہیں کی. یہ ہمارا حال ہے. ہم بڑے دیکھیں نا ہمارے پاس کیسی کتاب. میں آپ کو جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ ہے, دیکھیں ہمارے پاس کیسی کتاب ہے, کتنا اعلیٰ کلام ہمارے پاس موجود ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے, کتنی اعلیٰ باتیں کرتا ہے. کوئی ایسی سائنسی ایجاد کی بات آ جائے نا تو بڑے فخر کریں گے, جشن منائیں گے, دیکھو جی قرآن کی میں, اور بھائی عمل کرو. یہ بات تمہارے اوپر اور حجت تمام کر رہی ہے, اور تم اس کے جشن منا رہے ہو. یہ تو اور حجت تمام کرتی چلی جا رہی ہے, حجت تمام کرتی چلی جا رہی ہے. تو اے اہل قرآن, قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا, اس کو ذہنی سہارا ہی نہ بنا لینا کہ ہم بڑی اعلیٰ کتاب والے ہیں, یا اس کو پسے پشت نہ ڈال دیں جیسے کہ تم نے ڈال دیا. ظاہری تو اس کا بڑا احترام کرتے ہو, کمر نہ ہو جائے, پورا کمرہ بھی اسی طرح سے, اگر 100 گز کا بھی ہے تو اس کو 100 گز پیچھے پیچھے سیدھا منہ کر کے چلو گے کہیں کمر نہ ہو جائے. لیکن ساری زندگی میں جب تک تم نے اس کتاب سے پیٹھ کی ہوئی ہے, اس کو کبھی آگے رکھا ہی نہیں ہے, امام بنایا ہی نہیں ہے, اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہر کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے, ادب کا بہت کرنا چاہیے. بعض لوگ جب کچھ چلنے لگ جاتے ہیں اس کتاب پر, وہ ظاہر کا اہتمام جوڑ دیتے ہیں اس کے ادب کا. یہ ایک دوسری انتہا ہے. ظاہری اہتمام بھی ہونا چاہیے ادب کا, لیکن یہ کہ نہیں کہ بالکل ظاہر کا اہتمام رہ جائے, بڑا اس کو جزدان میں لپیٹ کر رکھا جائے, اور چوما جائے جب کھولا جائے, بند کیا جائے تو چوم کے بند کیا جائے, اور جب عمل کی باری آئے تو ساری زندگی اس کے خلاف چل رہی. دیکھیں ساری زندگی نماز تک نہیں پڑھتا یہ بندہ, ویسے بڑا چومتا ہے. تو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. بتلو حق تلاوتی, اس کی تلاوت کرو اگر حق ادا کرنا چاہتے ہو جیسے اس کا حق ہے. اور تلا یتلو کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کے, اس کے پیچھے پیچھے چلو, پڑھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلو. حق تلاوتی بخشوہ, اس کو پھیلاؤ, یہ کہیں چھپا کے رکھنے والی شے نہیں ہے. وتغنوا, اس کو حظ لے کر پڑھو, خوبصورت آواز کے ساتھ تمہارے دل کے اندر اترتی چلی جائے. اور وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون, اس پر تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس کے اندر غور و فکر کرو. یہ بڑے خزانے رکھتی ہے اپنے اندر. تم نے سمجھا شاید 1400 سال پہلے کی گئی تھی. آج کے پیچیدہ مسائل, فلسفیانہ قسم کے مسائل, جو فلسفے بڑے بڑے پیش کیے جاتے ہیں مغرب والے, جس کی بنیاد تم نے دیکھا مسلمان ایسے اسٹوڈنٹس کے, میں جانتا ہوں وہاں گیا تھا, ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سامنا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے, اور جناب آ کے وہ بڑے بڑے فلسفیوں کے نام لے رہے ہیں. میں نے کہا یار کبھی قرآن پڑھا تم نے؟ پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا دیکھو یہ کیسا بیان کرتا ہے, اس کو ذرا پڑھ کے دیکھنا. وہ فلسفیانہ قسم کی باتیں جو ہیں وہ مجھے, میں نے تمہیں کچھ جواب دے دیے ہیں, تو اس کو چھوڑو ابھی. وہ زیادہ جب بات آگے بڑھانے لگا نا, میں نے کہا اس کو چھوڑو, یہ پڑھ کے دیکھو, میں تمہیں اس سے جواب دیتا ہوں, یہ دیکھو اس کے جواب دے گی. پھر دوبارہ وہ درس میں آئے ہی نہیں. اب میں یہ ہے نا تو بات ہے کہ مجھے کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تھا کہ وہ آتا رہتا. لیکن میں آپ کو یہ طرز فکر, یہ کسی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا, یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں جس نے گورنمنٹ کالج سے کوئی MSc کی ڈگری لی ہوئی اور غالباً انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لی. فلسفہ البتہ اس میں جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کے حوالے سے, جو آپ ٹیچرز کی بات کرتے ہیں ایسے ٹیچر, وہ انجیکٹ کر رہے ہیں دماغوں کے اندر, الہاد انجیکٹ کر رہے ہیں یہ فلسفوں کے ذریعے, اور سب ایسا دماغ کے اندر آپ وہ فلسفہ گھسا دیتے ہیں کہ بندے جو ہیں ان کے پاؤں. لیکن اگر قرآن پڑھا ہو اس بنیاد پر, جیسے میں کر رہا ہوں تدبر کی بنیاد پر,
ممکن ہی یہ بندہ اس کا پاؤں متزلزل ہو جائے، یہ کھڑا رہے گا، جواب دے گا، اس کا منہ توڑ کر جواب دے گا، اور اس کو منہ کو خاموش کروا دے گا، بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے پاس۔